السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر علی اور آج میں ایک اہم مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور وہ مسئلہ ہے قربانی کے مسائل۔ کچھ لوگوں کو اس مسئلوں کے بارے میں سمجھ نہیں آتی یا ان کو پتہ نہیں ہوتا یا وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت مفتی منیر احمد صاحب موجود ہیں، آزاد کشمیر کے گاؤں سریاں سے ان کا تعلق ہے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ اچھا، ہمارے جو ہے اس وقت ویور جو ہیں انہوں نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں کچھ قربانی کے حوالے سے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی چیزیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ایک انسان صرف 7 قربانی کر سکتا ہے؟ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو عموماً سوچتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے 7 قربانیاں کر لی ہیں تو اب ہمیں آگے نہیں کرنی قربانی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے۔ ابھی نماز عصر سے پہلے ایک آدمی نے کال کی اور پوچھنے لگا جی میں اپنی والدہ کی قربانی کرنے لگا ہوں، تو میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں ناخن نہ کاٹوں، بال نہ کاٹوں، یہ مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی صاحب حیثیت ہیں، اپنی قربانی، فرض قربانی جو آپ کے ذمہ واجب قربانی ہے وہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، حالانکہ میرے والد صاحب کی کچھ قربانیاں بھی باقی ہیں، وہ بھی فوت ہو گئے ہیں، والدہ محترمہ کی بھی کوئی قربانی میرے ذمہ باقی ہیں، وہ بھی انتقال کر چکی ہیں، ان کی میں 7 قربانیاں پوری کروں گا، پھر جا کے کہیں میرا نمبر آئے گا۔ تو میں نے بتایا آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ہر شخص بالغ مسلمان اپنی نماز خود ادا کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنی اپنی نماز انفرادی طور پر ہر شخص اپنا روزہ خود رکھتا ہے، ہر شخص قربانی اپنی خود کرے گا۔ اب جیسے نماز کی کوئی حد نہیں ہے، مرتے دم تک جب تک نماز فرض ہے نماز پڑھنی ہے، جب زندگی میں رمضان آئے گا روزہ رکھنا ہے۔ اس طرح سے جب آپ صاحب حیثیت ہیں، جس سال بھی صاحب حیثیت ہے آپ قربانی کریں، اور جس سال آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، آپ نہ کریں۔ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ 7 سال تک قربانیاں کریں گے اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے۔ اور ہمارے ہاں تو لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنی فرض قربانی چھوڑ کے وہ والد صاحب کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ 7 قربانی ان کی پوری کرتے ہیں، پھر والدہ محترمہ کے لیے 7 قربانی کرتے ہیں، پھر بڑے بھائی صاحب ہیں ان کی 7 قربانیاں، پھر جو اس طرح ترتیب سے 7 کرتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کے ذمہ 7 قربانیاں زندگی میں، بس وہ پوری کر لے تو کام ختم۔ مطلب وہ صاحب حیثیت ہے تو جب تک وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو قربانی کرتے رہنا چاہیے؟ جب تک افورڈ کر سکتا ہے، جب تک صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے تو کرنی ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہے مطلب جیسے اس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، کچھ ہیں ان کی قربانی بھی کرے گا، ان کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے؟ وہ تو نفلی قربانی ہے۔ دیکھیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم فرض نماز کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو اور آپ وہ چھوڑ کر کہیں نفل پڑھ رہے ہو ایک طرف کھڑے ہو کے مسجد میں، آپ پہلے فرض کو اہمیت دیتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نفل کی طرف جاتے ہیں۔ تو پہلے جو خود کے ذمہ فرض قربانی ہے، جو واجب ہے، پہلے وہ کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ نفلی قربانی جتنی مرضی کریں، ایصال ثواب کے لیے، آپ والدین کے لیے، عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کی ایصال ثواب کے لیے، زندوں مردوں سب کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کے لیے، جتنی نفلی قربانیاں کر سکتے ہیں اس کے بعد کریں، لیکن پہلے اپنی فرض قربانی ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، اپنی واجب قربانی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں اور نفلی قربانیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور والدین کے لیے نفلی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کے لیے نفلی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے گن رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ 7 قربانیاں پوری ہوگی ہیں، اب میں فلاں مرحوم کے لیے کروں گا، ان کی 7 پوری کروں گا پھر، اور اپنی واجب کی پرواہ۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جی، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ اچھا، ایک سوال اور بھی تھا، ایک صاحب نے پوچھا کہ ماں باپ اور بیوی کے لیے کیا الگ سے قربانی کرنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ اس کی اپنی شادی ہوئی ہے اور وہ اپنی قربانی کر رہے گھر میں ایک، تو کیا اس کو فرداً سب کی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قربانی بھی انفرادی عبادت ہے، جس طرح نماز انفرادی عبادت ہے، روزہ انفرادی عبادت ہے، ہر شخص کے ذمہ خود واجب ہے۔ وہ صاحب نصاب اگر مثلاً اس کی بیوی کے پاس زیورات ہیں، اس زیورات کی وجہ سے صاحب نصاب ہے تو وہ بیوی خود اپنی قربانی کرے گی۔ والدہ کے پاس وہ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کی اپنی ملکیت میں کچھ مال اتنا ہے کہ وہ صاحب میرا نصاب سوال بن جو رہی اس ہے۔ میں یہ تھا کہ اس میں یہ پوچھا گیا کہ مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے، ایک فرد ہے یا ایک انسان ہے، وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، کھانا پینا سب خرچ ان کے اخراجات اٹھاتا ہے، تو اس صورت میں دیکھیں زیور تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں، ہر خواتین کے پاس ہوتے ہیں، تو کیا اس صورت میں خاتون کے پاس اگر پیسے نہیں تو وہ اپنا زیور بیچ کے قربانی کرے گی، یا اس کے میاں نے کر دی قربانی تو کافی ہے؟ دیکھیں، اگر اس کے پاس زیور اتنے مقدار میں موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب بن رہی ہے، تو پھر اگر میاں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے قربانی کے لیے، تو میاں دے اور پھر وہ ان پیسوں سے قربانی کرے۔ اگر میاں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو وہ زیور بیچ کے کرے، جیسے بھی کرے، اس پر قربانی واجب الگ سے۔ ہاں، ایک ایسی فیملی ہے جو سب مل جل کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بھائی کما رہے،
3-4 بھائی کما رہے ہیں، والد صاحب کو دے رہے ہیں، یا کوئی ایک گھر کے اخراجات چلا رہا ہے، باقی کما رہے ہیں، سب اس کے پاس جمع کر رہے ہیں، تو اس کا پھر اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انفرادی طور پر سب جو گھر کے افراد ہیں وہ اگر صاحب نصاب ہیں، یعنی ایک بڑے بھائی صاحب کے پاس رقم جمع کرتے ہیں یا والد صاحب کے پاس جمع کرتے ہیں، اس رقم کو چھوڑ کے آزادانہ طور پر جو خود وہ خرچ کر سکتے ہیں، جو بغیر کسی کی اجازت کے اور بغیر کسی کی مداخلت کے وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے ان کی انفرادی ملکیت میں جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو یہ اپنی قربانی الگ سے کریں گے۔ اگر ان کے پاس جو رقم ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتی اور باقی وہ کما کر جمع کروا دیتے ہیں والد صاحب کے پاس، تو والد صاحب صاحب نصاب ہوں گے، وہ قربانی کریں گے، باقی کسی کی ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں وہ والد صاحب کو یا والدہ کو نہیں دے رہے ہیں پیسے اور وہ خود ہی اس گھر کے اخراجات چلا رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا سب کی الگ الگ قربانی کرے گا وہ صاحب؟ نہیں، وہ صاحب نہیں کریں گے۔ دیکھو، جو شخص بالغ ہے، مسلمان ہے اور بالغ ہے، جیسے وہ اپنی نماز خود پڑھتا ہے، اپنا روزہ خود رکھتا ہے، وہ اپنی قربانی خود کرے گا، وہ اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کے مسائل بھی سیکھے قربانی کے، مفتیان اکرام سے پوچھے کہ میں اتنے مال کا مالک ہوں، کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہو تو وہ اپنی قربانی کرے، چاہے وہ گھر میں جو جانور ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، باہر کسی جانور میں شامل ہو جائے، کہیں اور جا کے کرے، کسی اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال دے۔ ہر بالغ مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اپنی قربانی کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ ذمہ دار تو ہے، لیکن جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں اب ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہوں گے، ظاہر ہے اس کے ہسبینڈ وغیرہ ہی، میاں وغیرہ ہی وہ قربانی کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس خاتون کو بھی قربانی کے لیے اپنے پیسے جمع کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے۔ اگر اس کے پاس زیورات اتنی مقدار میں ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو اسے تو پہلے سے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اتنے پیسے جمع کر لوں تاکہ قربانی کا جب وقت آئے تو میں اپنی قربانی خود کر سکوں۔ اور وہ نصاب کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، وہ کتنا ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے؟ نصاب کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 طرح کی کرنسیاں آئی تھیں نا، درائم اور دنانیر۔ درم چاندی کا سکہ ہوتا تھا اور دینار سونے کا۔ دینار متعین کیا گیا 20 دینار اور درائم میں متعین کیا گیا 200 درائم۔ تو اس وقت 20 دینار اور 200 درائم کی ایک ہی قیمت تھی، یعنی اگر کوئی آپ بیل خریدتے ہیں 20 درائم کا وہ ملتا ہے تو 200 درائم مطلب وہی ہے، برابر قیمت۔ تو پھر اس کے بعد وہ سکے اور وہ کرنسی ختم ہوگی، لیکن فقہائے کرام نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، انہوں نے محنت کر کے ریسرچ کر کے اس کا وزن محفوظ رکھا کہ وہ وزن کتنا تھا۔ تو جو 20 دینار ہے ان کا وزن بنتا ہے 7.5 تولے، مطلب سونا 7.5 تولے، اور جو 200 درائم ہے ان کا وزن بنتا ہے 52.5 تولے۔ تو چاندی ہوئی 52.5 تولے اور سونا ہوا 7.5 تولے۔ تو سونا نصاب، اگر سونے کو دیکھا جائے بطور نصاب تو یہ 7.5 تولے ہوگا، تب نصاب بنے گا، اور چاندی کو دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی ہوگی، تب یہ نصاب بنے گا۔ چلیں، ایک بات تو آپ نے کلیئر کر دی کہ 7.5 تولے کم از کم ہونا چاہیے، ورنہ عموماً اگر کسی کے پاس 1 تولہ ہے تو وہ بھی بیچارہ اس ویڈیو کے بعد پریشان ہو رہا ہوتا کہ اس کو بھی قربانی کرنی ہے۔ ایک چیز اس میں ہے، وہ فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ صرف سونا ہی ہے، مثلا ایام قربانی جو آئیں گے 10، 11، 12، یہ 3 ایام ہیں قربانی کے، اس میں کوئی خاتون ہے وہ صرف سونے کی مالک ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی نہیں ہے، نقد مالیت کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو یہ 7.5 تولے ہوگا، تب وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن جب یہ نصاب مکس ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اس کے پاس نقد پیسے بھی ہیں، کوئی مال تجارت بھی ہے، یہ جتنے سامان، جتنی مالیت، جو مال جو ہے وہ نصاب سمجھا جاتا ہے، یہ سارے ہیں، تو یہ مکس ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اس کو سونے کے حساب سے دیکھا جائے یا چاندی کے حساب سے دیکھا جائے۔ حالانکہ اتنا بڑا تفاوت ہے، 7.5 تولے سونے کو اگر دیکھا جائے تو یہ 15 لاکھ سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کل 1,40,000 کے لگ بھگ ہے، تو اتنا تفاوت ہے۔ اب نصاب کون سا ہے، چاندی ہے یا سونا ہے؟ چونکہ مال میں نصاب مکس ہے، تو پھر اس میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ پہلے کس نصاب کو پہنچتے ہیں، مطلب آپ مالدار بنے، آج آپ کے پاس 50,000 ہے، کل 80,000 ہے، پرسوں ₹1,00,000 ہو گیا، پھر اس کے بعد 1,20,000 ہو گئی، مالدار بنتے بنتے پہلے کس نصاب کو ٹچ کر رہے ہیں، تو آپ ظاہر ہے آج کل کے دور میں آپ پہلے چاندی کو ٹچ کریں گے، 1,40,000 کو پہنچیں گے تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے۔ اگر سونا سستا ہوتا، چاندی مہنگی ہوتی تو آپ پہلے سونے والے نصاب کو ٹچ کرتے، اس لحاظ سے پھر وہ چاندی والے نصاب کو قربانی کے لیے نصاب قرار دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک چیز اور تھی کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم پہ عموماً مسائل آتے ہیں کہ کیا وہ تقسیم کرنا ضروری ہے یا اس کے لیے کیا شریعت کہتی ہے؟ دیکھیں جی، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا مدینہ المنورہ میں کہ جی 3 دن سے زیادہ کوئی بھی قربانی کا گوشت نہ رکھے، تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرے سال بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر عمل کرنا شروع کیا کہ کوشش کی کہ 3 دن کے اندر اندر یہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بھی کسی صحابی نے کہ وہی حکم باقی ہے کہ 3 دن کے اندر ختم کرنا؟ حضور نے فرمایا نہیں. وہ ایک خاص مصلحت کی وجہ سے تھا کہ اس وقت مدینہ میں باہر سے مہمانوں کی بہت زیادہ آمد ہوئی تھی اور عام طور پر مدینہ کے حالات اچھے نہیں تھے، غربت تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ 3 دن کے اندر ختم کیجیے. دوسرے سال پھر حضور نے فرمایا نہیں، اب آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں، اب اسے اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں، تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اجازت دے دی. مستحب بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ آپ خود گھر میں کھائیں پئیں، ایک اپنے اقربا. یہ عام طور پہ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، پوچھتے ہیں جی یہ اقربا میں کون زیادہ قریب ہے، کون دور ہے، کس کو دیا جائے، کس کو نہیں دیا. تو قربانی کے اقربا اور ہیں اور وراثت کے اقربا اور ہیں. قربان جہاں تک میں سمجھتا ہوں قربانی کے اقربا وہ ہیں جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہیں، وہ آپ کے رشتہ داروں میں جن کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، آنا جانا زیادہ ہے، اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، آپ کے دوستوں میں جن کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ ان کو اس کے پاس بطور ہدیہ بھیجیں. تیسرا ایسا فقراء مساکین میں اسے تقسیم کر دیں. یہ افضل طریقہ. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، مثال وہ سارا قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کا آل و یال زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، عام طور پہ ان کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، وہ گھر میں رکھیں، محفوظ رکھیں، بچوں کو کھلائیں، اس سے آپ تان و تشنیع کر تو اس پہ تنقید نہیں کر سکتے کہ سارا کیوں. ایک عام بات میں یہاں اور کر دوں، اگر آپ کے پاس وقت ہو، 4 طرح کے جانور ہوتے ہیں جو ہم ذبح کرتے ہیں. ایک تو یہ قربانی کا جانور، ایک عقیقے کا. یہ جو ذبح کرتے ہیں ان 2 جانوروں میں ذبح کرتے ہی بس یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. جو جانور ذبح کیا آپ کا عقیقہ ہو گیا، جو قربانی کا جانور ذبح کیا آپ کی قربانی ہوگی. اب گوشت آپ جیسے مرضی ہے اسے استعمال کریں، خود کھائیں، پکا کے کھلائیں، تقسیم کریں، صرف اسے فروخت نہیں کر سکتے اور کسی کو بطور معاوضہ نہیں دے سکتے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. یہ 2 طرح جانور. تیسرا یہ ہے کہ ہم کبھی منت مان لیتے ہیں، یہ ہمارے مریض ٹھیک ہو جائیں تو ہم یہ بکرا دیں گے، یہ گائے دے دیں گے، فلاں پریشانی ختم ہو جائے. تو اس میں جو ہے وہ جانور آپ ذبح کریں یا زندہ رکھیں، اس میں سے آپ بالکل ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے. وہ پورے کا پورا، جیسے 1000 روپے آپ نے منت مانی تو آپ 999 دیں گے تو منت ادا نہیں ہوگی، پورا 1000 دینا پڑے گا. تو یہ کھر سے لے کر سینگ تک سارا جانور اللہ کے راستے میں مستحقین کو، غربا مساکین کو دینا ضروری ہوتا ہے. اس میں آپ کھا بھی نہیں سکتے، مالداروں کو بھی نہیں کھلا سکتے. اور چوتھا جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں وہ نفلی صدقہ جسے کہتے ہیں، خیر و برکت کے لیے جانور ذبح کر دیے کہ گھر میں خیر و برکت رہے، بیماریوں سے محفوظ رہیں. تو اس میں سے جتنا ایسا مستحقین کو، غربا مساکین کو مل جائے گا وہ تو صدقہ ہو جائے گا. جو آپ خود کھا لیں گے یا کوئی مالدار کھا لیں گے تو وہ پھر اس میں صدقہ نہیں ہوگا. یہ 4 طرح کے جانور ہوتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ عرفہ کے روزے کا دن کون سا ہے پاکستان میں اور اس روزے کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ ہوئی ہے کہ قربانی کے دن جیسے آدھا روزہ رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی اپنے جانور کو ذبح کریں گے، اس کی کلیجی سے روزہ کھولیں گے تو وہ افضل ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم 10 ذوالحج کو یہاں عید کرتے ہیں، حالانکہ سعودی عربیہ میں 1 دن پہلے نماز عید پڑھ چکے ہوتے ہیں. ہم 1 دن پہلے یہاں نماز عید نہیں پڑھتے، ہم اپنی ہجری کیلنڈر کے مطابق کرتے ہیں. تو ہمارا یوم عرفہ وہ ہوگا جو یہاں 9 ذوالحج ہوگا، وہاں بے شک 10 ہو. تو یہاں جو مثلا کل 9 ذوالحج ہے تو ہمارا یوم عرفہ وہ ہوگا. ہم اس دن جو ہے وہ روزہ رکھیں گے. اور روزے کے فضائل تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس روزے پہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کریں گے. تو اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، یہ روزہ رکھنا چاہیے. دوسری بات جو روزے کی ہے، عید والے دن روزے کی، تو اسے روزہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ روزہ تو وہی ہوتا ہے جو آپ نے طلوع فجر سے پہلے کھانا پینا بند کر دیا اور غروب آفتاب پہ جا کے کھایا، وہ ہے روزہ. ہاں، یہ ایک مستحب عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ قربانی کے دن جو ہے وہ صبح کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور عیدگاہ سے واپس آ کر جانور ذبح کر کے پھر اس کی کلیجی سے یا اس سے جو ہے وہ کھانے کا آغاز کرتے تھے. تو اس کو یہ بھی آپ علاقے کے لحاظ سے دیکھ لیں. وہاں مطلب شہروں میں آپ دیکھو گے فوراً عید 6:45 بجے نماز عید پڑھی، واپس آئے، جانور ذبح کیا تو 8-9 بجے وہ تیار ہو گیا کھانے کے. یہاں ہم عید پڑھنے اتنے دور جائیں گے، واپس آئیں گے 10-11 بجے، کبھی 2 بجے 3 بجے جا کے قربانی کرتے ہیں. تو کسی کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ نہیں آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے جب تک کہ آپ کا جانور ذبح نہ ہو اور اس سے نہ کہیں، تو یہ بالکل درست نہیں. مستحب عمل ہے. کسی نے اگر ایسا کیا تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. اگر کوئی کھا پی کے چلا جاتا ہے، ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس نے کوئی برا کام نہیں کیا. زبردست. اچھا، کیا قربانی کی دعا پڑھنا ضروری ہے یا صرف تکبیر پڑھنے سے قربانی ہو جائے گی؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے، ذبح کرنے جا رہا ہے جانور اور اس کے پاس وہ صورت اس وقت موجود نہیں ہے، تو کیا وہ صرف تکبیر پڑھ کے قربانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. ضروری چیز تو تکبیر ہی ہے. مثلا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. صرف اس کے لیے ضروری ہے جو جانور ذبح کر رہا ہے.
بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سارے حصہ دار ہیں 6-7 وہ سب تکبیر پڑھیں، یا جو جانور ذبح کرتے وقت وہاں لوگ موجود ہیں وہ سب تکبیر پڑھیں. ایسا بھی ضروری ہے. ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر دے، جانور ذبح ہو گیا، سب کی قربانی ہوگی. وہ جو دعا ہے وہ پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اور کسی کو یاد نہیں ہے یا کوئی نہیں پڑھ سکتا تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بالکل. اچھا، ایک سوال اور ہے کہ عموماً کچھ لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں، ان کی رشتہ داریوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا عید کی نماز سے پہلے ان کی آپس میں اگر راضی نہیں ہوتے تو کیا وہ قربانی پہ کوئی اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیں، راضی تو ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے خاص کر جو عید کے مواقع ہوتے ہیں، خوشیوں کے موقع ہوتے ہیں، اس میں مل کے بیٹھے. اگر کہیں کوئی رشتہ داروں میں کوئی ان بن ہوگی، کہیں کوئی ناراضگی ہوگی، تو ایسے موقع ہوتے ہیں دور کر لینا چاہیے اسے. اگر اس کے باوجود کوئی نہیں راضی ہو رہا، یعنی ایک طرف سے مثال کے طور پر آپ تو دعا سلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اگلے بندے کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے، تو اب آپ قربانی کریں. آپ کی قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نہ آپ کی نماز پہ، نہ آپ کے روزے پہ، نہ آپ کے حج پہ، نہ قربانی، ان چیزوں پہ اثر نہیں ہوگا. قطع تعلقی کا یا جو اس نے صلہ رحمی کے خلاف وہ چلا ہے، قطع رحمی کیا، اس کا گناہ اپنی جگہ اس کو ہوگا. اگر وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ثواب اسے ہوگا. زبردست. اچھا، ایک چیز اور کہ جیسے قربانی کے ٹائم میں کہا جاتا ہے کہ جی بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، تو آیا صرف وہی شخص یہ والا عمل کرے گا جو قربانی یا ذبح کرنے جا رہا ہے، یا پوری فیملی پہ یہ عمل کرنا چاہیے؟ جیسے میں شروع میں بتا چکا نا، قربانی انفرادی عبادت ہے. جس کی واجب قربانی ہے، گھر میں سے کوئی ایک فرد ہو یا 2 ہوں یا 4 ہوں یا سارے ہوں، جس کی اپنی قربانی ہے واجب، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ یکم ذی الحج سے لے کر اپنی قربانی کے جانور ذبح ہونے تک ناخن نہ تراشے، بال نہ تراشے. اس کے بال اگر اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ وہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے لٹکے ہوئے، ناخن بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے کاٹے نہیں ہیں، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بچا کے رکھے ناخنوں کو. ہاں، وہ پہلے ہی اس نے ناخن یکم ذی الحج سے پہلے کاٹ لیے ہیں، بال تراش لیے ہیں، تو 10-12 دن چل جاتا ہے، نظام تو ٹھیک رہتا ہے. تو یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اسے بالکل حرام نہیں ہے کہ وہ ناخن کاٹ دے گا تو کوئی بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو جائے گا. ہاں، وہ ناخن نہیں کاٹے گا، بال نہیں کاٹے گا، اس سے ثواب ملے گا. حاجیوں کی مشابت کی وجہ سے اسے اجر و ثواب ملے گا. اگر کسی نے ناخن کاٹ دیے، کسی نے بال کاٹ دیے، چاہے جان بوجھ کے کاٹے ہوں چاہے بھول کے کاٹے ہوں، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. آخری سوال میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، جو کہ عموماً شہروں میں بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم عید کی، اور کچھ لوگ نہیں پہنچ پاتے، ٹائم سے لیٹ ہو جاتے ہیں، یا ان کی وہ عید کی نماز نکل جاتی ہے، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قربانی پہ بھی اس سے اثر پڑے گا، یا سر وہ نماز اپنی قیمتی ان کی رہ گئی تھی؟ عید کی نماز کے لیے اگر آپ پہنچیں اتنے نازک وقت میں کہ اگر آپ وضو کریں گے تو عید کی نماز رہے گی. وہاں تو حکم یہ ہے کہ آپ تیمم کر کے بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن تیمم کر کے بھی شریک نہیں ہو سکے، دیر سے نہیں پہنچ سکے کسی دوسری عیدگاہ میں بھی، تو قربانی تو آپ کی ہو جائے گی. نماز عید رہے گی، وہ اپنی جگہ پر اس کا گناہ ہوگا. یا کوئی اگر معقول عذر ہے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ معقول عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے. البتہ اس نے اگر قربانی کی ہے تو قربانی کا اجر و ثواب اس کو انشاءاللہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. بہت شکریہ. کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اس وقت تمام دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ قربانی کے حوالے سے چونکہ بات چلی ہے تو قربانی کے حوالے سے ہی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں 10 سال رہے ہیں اور ہر سال قربانی کی. اور آپ کو معلوم ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مالی حیثیت اتنی اچھی مدینہ المنورہ میں نہیں تھی. مال آتا تھا خوب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات ہوتی تھی، آتا تھا، خرچ کر دیا جاتا تھا، صدقہ کر دیا کرتے تھے، اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال قربانی کی. ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ 7 قربانیاں نہیں کی، 10 کی ہیں، ہر سال کی ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ اپنی طرف سے قربان کیے، تو 700 قربانیاں ہوگی. یہ تو 7 کی عادت تو ختم ہوگی نا، 700 قربانی. تو اس لیے بعض لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں اپنے احساس ظاہر کرتے ہوئے، مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ جی میرے پاس یہ چیز تو ہے، یہ چیز تو ہے، اتنے قرض بھی ہیں، فلاں بھی ہے، تو وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ قربانی سے بچ جائیں. حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی موقع ملے کسی طرح یہ ثواب میں حاصل کر لوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. تو حساب لگائیں کتنی نیکیاں ہیں. اور پھر فرمایا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. تو یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہے اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے جیسے کیسے بھی ہو میری قربانی مس نہ ہو، میں ہر سال قربانی کرتا رہوں. تو جس بندے کے دل میں تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، کوشش ہوگی، خواہش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مواقع بھی فراہم کر دیں گے، اسباب بھی مہیا ہو جائیں گے اور ہر سال قربانی بھی کرتا رہے گا.
بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آپ نے بہت ہی زبردست باتیں بتائی ہیں. عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی تھی اور وہ اس کا حل نکال نہیں سکتے تھے یا وہ مفتی صاحبان تک پہنچ نہیں سکتے تھے. تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا, کافی نالج آپ کو ملی ہوگی اس سے. اور ہمیں اجازت دیجیے, ملیں گے کسی نئے ایپیسوڈ میں نئے دوستوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.